جی ہم بات کریں شاہ نامہ کا چیپٹر ہے رستم و سہراب، اور اس کی جو سٹوری ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نظم کا وہ حصہ ہے جس میں آ، جو ایران کا سب سے بڑا پہلوان جسے مانا جاتا ہے آ، اس کی کہانی ہے، اور اس میں ڈرامیٹک ایلیمنٹس ہیں۔ اگر آپ کہانی میں دیکھیں، اس میں سسپینس ہے، اس میں ہارر ہے، اس میں گلیمر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ٹریجڈی ہے۔ ٹریجڈیز سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں ہر طرح کا وہ ایلیمنٹ شامل ہے جو نہ صرف ریڈر کو یا جو آڈینس ہے اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے تمام تر جو کہانی کی روح ہے، جو اس قصے کا ایسنس ہے، وہ بھی ان کے اوپر کھلتا ہے سننے والوں پر یا پڑھنے والوں پر۔ کہانی بظاہر جب چلتی ہے تو آگے دھیرے دھیرے وہ بڑھتی ہے، تو اس میں پلاٹ جو ہے وہ ایک سیدھی لکیر پہ آگے بڑھتا ہے، لیکن پھر جب وہ اس میں موڑ آتے ہیں مختلف، تو وہ سارے کے سارے جو موڑ ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ مثلاً سمنگان میں چلے جانا، رستم کا پھر وہاں اس کی تہمینہ کے ساتھ شادی ہو جانا، اور پھر ان کا ایک ہی رات کے بعد وہ اپنا گھوڑا لے کر واپس آ جاتا ہے، اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ پھر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اس تمام تر اگر کہانی میں آپ یعنی کہانی اس صورت میں کہ ظاہر ہے کہ لانگ نیریٹو پوئم ہے، ایک قصے کو بیان کرتی ہے، تو اس میں جو عظمت ہے ایران کی وہ دکھائی گئی ہے، اور جو اس کے اندر جو مناظر نظر آتے ہیں، جو اس کے اندر تہذیب نظر آتی ہے، جو اس کے اندر شجاعت نظر آتی ہے، اس میں ہر جگہ پر یعنی ان کا جو اپنا ملک ہے فردوسی کا، وہ اس کو اقلیت حاصل ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اقلیت حاصل ہے۔ کریکٹرز کی جہاں تک بات کی جائے تو ظاہر ہے مرکزی کردار جو ہے وہ اس میں رستم ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یعنی اس نے یہ بتایا ہے کہ عام آدمی جو ہے، یا جو شجاع ہے، یا جو بہادر ہے، وہ سارے پیٹریاٹک ہیں، اور وہ اپنے بادشاہوں کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، یعنی کسی بھی چیز جو ان کے لیے عزیز ترین ہے اس پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے۔ جبکہ دوسری طرف فردوسی نے یہ بادشاہوں کی ایک سرشت بھی بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جب سلطنت کے لیے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ نہ صرف دشمن پہ پریمپٹیو سٹرائک کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے ہی لوگوں کو بھی وہ مروانے میں سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پیاروں کو بھی وہ بعض دفعہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس جو رستم و سہراب ہے، اس میں چاہے توران کا بادشاہ افراسیاب ہو یا ایران کا بادشاہ کیکاؤس ہو، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، حالانکہ دونوں مختلف ملکوں کے بادشاہ ہیں۔ رستم کا کو ملنا، تمنا کرنا، یہ اس کے بیٹے کا حق بھی ہے اور اس کی چاہت بھی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ اور افراسیاب کا یہ اپنے کمانڈروں کی یہ ڈیوٹی لگانا کہ یہ کبھی بھی رستم سے نہ مل پائے، کیونکہ اگر یہ دونوں باپ اور بیٹا مل گئے تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ جبکہ بین ہی یہی خطرہ محسوس کر رہا تھا کیکاؤس، اور وہ اس کو یعنی جب وہ بوٹی درکار ہوتی ہے، اس کے زخمی ہونے پر سہراب جب زخمی ہو جاتا ہے تو وہ ایک بوٹی جو جڑی بوٹی ہے
وہ اس کو بچا سکتی ہے، اس کا زخم منتقل ہو سکتا ہے اس سے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا اور نہ وہ ایسا ہونے دیتا ہے، وہ بوٹی اس کو نہیں دیتا۔ چنانچہ سوراب مر جاتا ہے رستم کے سامنے۔ ایک تو اس نے یہ بتایا ہے کہ بادشاہوں کے دلوں میں دل نہیں دھڑکتے بلکہ اس کی جگہ پتھر ہوتے ہیں، وہ شاید کسی اور سیارے کی مخلوق ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، جو سیاست کے میدان میں آ جائے تو پھر وہ اسی طرح ڈھل جاتا ہے، وہ بھی انسانیت کا جو ایک مقام ہے اس سے شاید وہ گر جاتا ہے۔ اس میں تو یہ بتایا گیا، بڑے بڑے پہلوان اس میں بتائے گئے ہیں، کہانی کے اندر آتے ہیں، اپنے جوہر دکھاتے ہیں، عورتوں کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ بھی مردوں کی شانہ بشانہ نہ صرف لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی بلکہ وہ وقت آنے پر ایسا کرتی بھی تھی۔ تو چنانچہ اس میں گلیمر بھی ہے، اور شجاع جو ہوتا ہے، جو دلیر ہوتا ہے، اس میں جو ایک اور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو محبت اور مودت اور عقیدت کا جذبہ ہوتا ہے وہ بارڈرز کا یا سرحدوں کا وہ قائل نہیں ہوتا۔ تو دشمن ملک کی عورت بھی اس سے اگر دوسرے دشمن ملک کے کسی شخص سے محبت کرتی ہے تو وہ اس محبت کا بھرم پالتی ہے، اس کو نبھاتی ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں، بڑی بڑی آسائشیں چھوڑ کر خواتین جو ہے وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر غریب اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے یہی ایک جذبہ ہے محبت کا، کہ ان کے دل میں یہ جذبہ جاگتا ہے اور وہ اس کا پالن کرتی ہے۔ ایک تو اس میں یہ دکھایا گیا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مرد کی بھی چونکہ کمزوری ہے عورت، تو لہذا وہ بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے اگر میں بھول نہیں رہا تو ایڈورڈ سیونتھ جو تھے انگلینڈ کے بادشاہ، انہوں نے بھی ایک بیوہ کے لیے بادشاہی کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو اس طرح کی مثالیں جو ہے وہ یہ جذبہ بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ تو شاہ نامے کا یہ چیپٹر جو ہے، یہ اس کا جو اینڈ ہے، اس کا جو اختتام ہے وہ ٹریجک ہے، اس لیے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کا قتل ہو جانا یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اگر بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو جائے تو شاید یعنی دنیاوی لحاظ سے اس کا امپیکٹ اس طرح ہو کہ اب چونکہ باپ اپنی زندگی کے زیادہ تر سال وہ پورے کر چکا تھا اور اس نے ظاہر موت تو آنی ہے، تو لہذا ایک جوان آدمی جو ہے اس نے تو آگے جانا تھا، اس نے آگے بڑھنا تھا، ابھی اس کا وقت تھا۔ اگر باپ مر بھی جائے تو بیٹا اس کی جگہ لے لیتا ہے اور وہ اس کے نام کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر جوانی میں بیٹا یعنی بڑھاپے کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے باپ کے ہاتھوں اگر وہ مارا جائے اور وہ بھی انجانے میں، جب اس کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو جب انہوں نے فیبلز کو دیا یونیورسٹیز کے کہ آپ اس کو پڑھائیں اور اس کو آپ کریں لاگو، تو اس میں جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں ٹیچرز کے لیے، اس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ آپ ٹیچرز نے یہ کرنا ہے کہ باپ کے ہاتھوں جب بیٹا مارا جاتا ہے تو اس ٹریجڈی کا جو امپیکٹ ہے وہ باپ کے ذہن پر کیا اثر ڈالتا ہے، کیا ہوتا ہے امپیکٹ، یہ آپ نے کنوے کرنا ہے بچوں کو۔ اور بچے بھی کون سے، جو انڈر گریجویٹ کلاسز میں ہیں اور بی ایس کے بچے، تو یہ بہت ہی کٹھن اور مشکل کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی ٹریجڈیز آپ دنیا میں پڑھیں، خاص طور کے ادب کے اندر، تو اس میں جو انسان کا تعصف ہے، جو اس کا افسوس ہے، اور اس کی جو سب سے پیاری چیز ہے وہی اس کو قربان کرنی پڑتی ہے، تبھی اس کے اندر
اثر پیدا ہوتا ہے، یہ تو میں آپ کو لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، لیکن دنیا میں بھی جب تک کہ آپ قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا یا قربانی نہیں ہوگی، تب تک یہ دنیا سسٹین نہیں کر سکتی. یہ دنیا کا اصول ہی، دنیا قائم ہی قربانی کے فلسفے کے اوپر ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ جو رستم و سہراب ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو جانکاری